الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک له خاص، درود و سلام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ احباب گرامی، آج معاشرے کو کیا ہو گیا؟ انسان مرد تو مرد، عورتیں جو ہے وہ بھی بازاروں کی زینت بن کے اور بے پردہ ہو کر اپنے جو ہے وہ حقوق کا نعرہ لگا کر اور اسی آڑ کے اندر اسلام کے شاعر کی، دین اسلام کی اور اللہ اور اس کے رسول کی توہین پہ اتر آئی۔ یہ عورت کس سے حقوق مانگ رہی ہے یا کس کو ظالم قرار دے رہی ہے؟ کیا اس کا شوہر ظالم ہے؟ اس کا باپ ظالم ہے؟ اس کا بھائی ظالم ہے یا اس کا بیٹا ظالم ہے؟ یقیناً اس کے اندر صرف عورت کا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا کردار بھی ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو ایسا ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، ایسا اختیار دے دیا ہے کہ جہاں چاہیں پھریں دین اسلام کی ہم نے ان کو تعلیم نہیں دی، ان کو تربیت نہیں دی، تو اب ہم ان پر اعتراض کریں کہ عورت کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہمیں بات سجتی نہیں ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ اکیلی بیٹھ کے سوچے تو میں سمجھتا ہوں اس کو یہی بات کافی ہے کہ میرا وجود کہاں سے آیا، میری پیدائش کے اندر یا میں کہاں سے آئی ہوں، یہی اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر وہ آزادی نسواں یا اپنے مردوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپوں سے حقوق کا مطالبہ نہ کریں یا ان کو ظالم نہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اگر پیدا کیا ہے تو انسان کو اور مرد کو پیدا کیا، اور پھر مرد سے عورت کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو یکساں حقوق عطا فرمائے ہیں، اور جو نبی اللہ کے پیغامات لے کے آیا، جو بھی وحی کی تعلیم لایا، اس کے اندر صرف مردوں کو ترجیح، مردوں کو حکمران نہیں کہا بلکہ عورت کے حقوق بھی متعین کر دیے، اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے جو ہمیں ملا ہے، آخری نبی ہے آقا علیہ السلام نے جو نمونہ پیش کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، دین اسلام نے جو حقوق مقرر کر دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے کوئی اور ایسا
مذہب نہیں آیا یا آج ایسا مذہب موجود نہیں ہے کہ جو عورت کو اتنا عزت اور احترام سے نوازے۔ آج اگر عورت سڑکوں پہ نکل کر بے پردہ ہو کر اپنے حقوق کا نعرہ لگاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنی جو ہے وہ حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اوقات کو بھلا دیا ہے۔ اگر موازنہ کیا جائے نا اسلام سے پہلے عورت کو مقام کیا تھا اور اب اسلام نے مقام کیا دیا ہے، تو کبھی بھی اس کی زبان جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہ بولے، دین کے شاعر کا مذاق نہ اڑائے اور اللہ اور نبی کی توہین اس کی زبان پہ نہ آئے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام نے میرے لیے حقوق کیا رکھے۔ دین اسلام اور اس کے مقابلے میں جتنے ادیان ہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے اندر عورت کو وہ عزت، وہ مقام، وہ احترام دیا گیا ہو جتنا اسلام نے دیا ہے۔ اور اسی اسلام کو آج جو ہے وہ چیلنج کیا جائے، اسی اسلام کا آج مذاق اڑایا جائے، اللہ اور اس کے نبی کی توہین کی جائے، اور وہی شوہر، وہی باپ، وہی بیٹا، وہی بھائی جو اس کے جو ہے وہ عزت کے رکھوالے، ایک باپ بچپن سے اس کا جو ہے وہ پالنے پوستے اور اپنے خون پسینے کو ایک کر کے اس کو جو ہے وہ جوان کرتا ہے، اسی جو ہے باپ کو ظالم کہا جائے؟ بھائی جو اس کے لیے غیرت کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے مر مٹتا ہے، اسے ظالم کہا جائے؟ اور وہ شوہر جو کما کے لائے، اس کے سارے اخراجات کو پورا کرے، اسے ظالم کہا جائے؟ اور بیٹا جو یہ سمجھے کہ اس کے قدموں تلے میری جنت ہے، اس کو ظالم کہا جائے؟ عورت نے سمجھا ہی نہیں ہے، اپنی اوقات کو بھلا دیا، دین اسلام کو اور باقی ادیان کو سامنے رکھ کے اگر موازنہ کیا جائے تو کبھی بھی عورت جو ہے وہ ایسے ہی جسارت نہ کرے کہ میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہوں، دین اسلام صحیح نہیں ہے، میرا باپ صحیح نہیں ہے، میرا بیٹا صحیح نہیں ہے، میرا بھائی صحیح نہیں ہے۔ کبھی بھی عورت ایسی جو ہے وہ باتیں نہ کرے۔ دین اسلام اور باقی ادیان کے مابین آپ موازنہ کر کے دیکھیں، چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عورت اگر یہ سوچے، اپنا موازنہ کرے کہ مجھے پہلے کیا مقام دیا جا رہا تھا، آج میں مغرب کی نکالی کرتے ہوئے دین اسلام کا مذاق اڑا رہی ہوں، مغرب کی نکالی کرتے ہوئے اپنے ماں باپ، اپنے شوہر جو ہے ان کو ظالم کہہ رہی ہوں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اسلام سے پہلے اپنی تاریخ پڑھ کے تو دیکھ، جب تیری پیدائش ہوتی، جس گھر کے اندر پیدا ہوتی، ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے، تیرے والدین جو ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور اگر سر اٹھا کے جینا ہوتا تو کیا کرتے کہ اس عورت کو جو ہے وہ دفن کر دیا جائے، زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے۔ اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو پھر سر جھکا کے چلنا پڑے گا۔ یہ عورت کی حیثیت تھی اسلام سے پہلے کہ جس گھر میں پیدا ہو جائے وہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میری دنیا میں عزت نہیں ہے، میری غیرت نہیں ہے، اور عورت کو جب تک
زمین میں زندہ نہ گاڑ دیا جائے، کسی کو منہ دکھانے کا نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ دین اسلام، اس نے تجھ پر احسان کیا ہے، آج جس کا تم مذاق اڑائے، اور تجھے زندگی دی ہے دین اسلام نے، لیکن آج ہم اسلام بلا بیٹھے، آج بھی وہی صورت ہم نے اپنائی ہوئی ہے۔ صرف عورت کا قصور نہیں، ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ آج ہم بھی عورت کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ آج طریقہ جو ہے وہ جدید ہم نے اپنا لیا، وہ پرانا تھا۔ اس وقت بچی زندہ پیدا ہو جائے، اس وقت جو ہے اس کو زندہ دفن کیا جاتا۔ آج آلات کے ذریعے معلوم کر لیا جاتا ہے بچی ہے یا بچہ ہے، بچی ہے تو اس کو پیٹ کے اندر ہی جو ہے اس کو ضائع کر دو۔ آج جدید صورت نظر آ، اسی کے اثرات اور آثار پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اس عورت سے پوچھا جائے گا، اس بچی سے پوچھا جائے گا تیرا کیا جرم تھا کہ تیرے باپ نے تجھے زندہ دفن کر دیا تھا۔ دین اسلام تو تحفظ دے رہا ہے، تجھے جو ہے وہ عزت دے رہا ہے، تجھے زندگی دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، امتیوں کو حکم دے رہے ہیں تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ترجیح دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ اولادیں جننے والی ہوں۔ میں امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پہ فخر محسوس کروں گا، لیکن آج ہم نے دین اسلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، وحی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے وہ منصوبہ اپنا لیا جو مغرب سے آیا۔ اگر مرد جو ہے وہ مغرب کا منصوبہ اپنائے گی تو عورت نہیں اپنائے گی۔ جہاں عورت کا قصور ہے ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ دین اسلام اس نے عورت کو زندگی بخشی ہے، عورت کو جو ہے وہ حیات دی ہے۔ دین اسلام نے مقام دیا، یہ فرمان جاری کیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اے لوگوں، اے ایمان والو، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اپنی اولادوں کو ضائع نہ کرو۔ تمہیں یہ خدشہ لگا ہوا ہے کہ ان کو کھلانا ہم نے کہاں سے ہے، ان کو ہم نے پلانا کہاں سے ہے، ہم نے اخراجات کہاں سے پورے کرنے ہیں، اس چیز کی فکر تمہیں لگی ہوئی ہے۔ خالق میں ہوں سب کا، تمہیں کون کھلاتا ہے؟ نحن نرزقهم وإياكم۔ اللہ نے پہلے ان کی طرف اشارہ کیا جن کو دفن کیا جا رہا، کہ ان کا رزق بھی میرے ذمہ ہے، تمہارے رزق کا تذکرہ اللہ نے بعد میں فرمایا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کھلانا کہاں سے ہے، اور یہی رویہ دین اسلام سے پہلے لوگوں کا تھا کہ ان کو کھلانا کہاں سے ہے، ان کو پلانا کہاں سے ہے۔ عورت کا مقام اسلام سے پہلے دیکھو گیا تھا۔ اے عورت، اگر تو موازنہ کرے، سمجھے، سوچے کہ میری اوقات کیا تھی دین اسلام سے پہلے، دین اسلام نے مجھے زندگی بخشی ہے، تو اس کا احسان تو ساری زندگی چکا نہ سکے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمان جاری کر کے 4 چاند لگا دیے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ آرڈر جاری کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں 2 بچیاں پیدا ہوں ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کو جوان کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور جوان ہونے کے بعد اس کو ازدواجی جو ہے وہ زندگی میں منسلک کر دیتا ہے،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں میدان محشر کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، میرے ساتھ ہوگا۔ دین اسلام کی توہین کرتے ہو، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا، اللہ کی وحی کا آج مذاق اڑایا جائے۔ یہی تو دین ہے جس دین نے تمہیں عزت بخشی ہے، تمہیں زندگی دی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں ایک آدمی اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، اور بچی سے محبت نہیں کی۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بڑا ظالم ہے، بچے سے تو پیار کرتا ہے، بچی سے نہیں پیار کرتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ اسوہ نہیں ہے کہ بچے کو ترجیح دی جائے، بچی کو ترجیح نہ دی جائے۔ دین اسلام بچی کو جو ہے وہ رحمت قرار دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو دیکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھو، پیغمبر علیہ السلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، عورت کا کیا احترام کیا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے نواسوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسیوں کا بھی احترام کیا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، نبی کے نواسے حسن حسین پیغمبر کی پشت پر سوار ہوتے ہیں، آقا اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاتے جب تک وہ تسلی نہ کر لیں۔ دوسری طرف نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہیں، نواسا سامنے ہے، گرتا آ رہا ہے، محبوب نبی ممبر سے اتر کر اسے جو ہے وہ اٹھا کے لے جائیں، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نواسوں سے محبت نہیں کی بلکہ نواسیوں کو دیکھیں، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا ہے، عملی زندگی پیش کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اگر نواسے کو پشت پہ سوار ہونے دیا ہے، ممبر سے اتر کر اٹھایا ہے، تو آقا علیہ السلام امامت کروا رہے ہیں تو پیغمبر نے امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے عورت کو بھی مقام دیا ہے، بچی کو بھی عزت دی ہے۔ بدر جب فتح ہوا، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا، آقا علیہ السلام کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، اور آقا کے سامنے جب مال آیا، اس مال کے اندر ایک ہار ہے۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ محبوب نبی سے جب پوچھا گیا، آقا علیہ السلام نے تفصیل بتائی، یہ وہ ہار ہے جو میری رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی زینب کو گلے میں پہنایا تھا جب رخصت ہونے لگی تھی۔ آج زینب کا شوہر قیدی بن کے آیا ہے اور اس کا ہار مال غنیمت بن کے آیا ہے۔ مجھے اس ہار میں نہیں بلکہ اس ہار نے خدیجہ الکبریٰ کو یاد کروا دیا ہے۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار کس کو پہنایا تھا؟ جو گود میں بیٹھی ہوئی بچی تھی، اور بچی کون تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ جب وہ ہار اپنی نواسی کے گلے میں پہنایا، مسکرا پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آقا علیہ السلام کی عملی زندگی کو دیکھو، آج عورت اٹھے اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، دین اسلام کا مذاق اڑائے کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے۔ کس سے مانگ رہی ہے؟ اپنے بھائی سے حقوق مانگ رہی ہے۔ اس کا بھائی ظالم ہے، اس کا بیٹا ظالم ہے، اس کا باپ ظالم ہے۔ دین اسلام نے جو عورت کو عزت اور احترام دی ہے، کسی دین نے عورت کو وہ مقام نہیں بخشا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ کیوں نہیں آئی؟ ہماری اسلام اور دین سے دوری ہے، ہم نے اسلام کو سیکھا نہیں۔ اور دیکھیں تو صحیح، اپنی اوقات کیا ہے؟
مطالعہ کر کے دیکھے اسلام سے پہلے اس کی عزت اور احترام کیا تھی اور دین اسلام میں اس کو کیا مقام ملا ہے۔ اسلام سے پہلے اگر عورت جو ہے وہ مخصوص ایام کے اندر ہوتی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، کیا سلوک ہوتا تھا؟ اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، اس کو الگ تھلگ جو ہے بلکہ قید کر دیا جاتا۔ اگر شوہر فوت ہو جاتا تو اس کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا، حتیٰ کہ کوئی جو ہے وہ اس کے لیے صفائی کا انتظام نہیں ہے، کوئی لباس کی تبدیلی نہیں ہے۔ عدت ختم ہونے پر جب اس کو نکالا جاتا اتنی اس سے بدبو ہوتی، اتنے جرثومے ہوتے، کسی جانور کے ساتھ بھی لگتی تو اس زہر کی وجہ سے وہ جانور جو ہے وہ بھی مر جایا کرتا۔ اسلام نے تمہیں تحفظ دیا ہے، دین اسلام نے مقام دیا ہے، دین اسلام نے تجھے شرف بخشا ہے، آج اسی کا تم مذاق اڑا رہے ہیں۔ دین اسلام سے پہلے اپنی اوقات کو دیکھ اور اوقات کو سمجھو، وراثت میں حق کس نے دیا ہے؟ دین اسلام نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تمہارا جو ہے وہ حق مقرر کیا ہے۔ دین اسلام سے پہلے عورت کو شیطان کا اعلیٰ کار سمجھا جاتا تھا، لیکن دین اسلام نے عورت کو کیا کہا؟ محسنہ کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہ عورت جو ہے اس سے اپنے کردار کی بندہ اصلاح کر سکتا ہے، بد اخلاقیوں سے بچتا ہے، زنا جیسے جرم سے بچتا ہے۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا حکم دیا، یہ دین اسلام ہے، وہی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ کوئی پتہ نہیں تھا، تیری فلاں عورت کیا لگتی ہے، فلاں کیا لگتی ہے۔ آج وہ مغرب کے اندر ذرا جھانک کے تو دیکھو، وہاں بھی وہی نظام ہے جو اسلام سے پہلے تھا۔ کوئی کسی کو پتہ نہیں یہ میرا کیا لگتا ہے، وہی نظام چاہتی ہو۔ دین اسلام نے تمہیں عزت بخشی ہے، دین اسلام نے تمہیں مقام دیا ہے، آج اسی دین اسلام کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے اللہ کی وحی کے مطابق، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے عورت کو ہے وہ عزت کا محافظ ٹھہرا ہے۔ عورت کو جو ہے نکاح کر کے گھر میں بسانا، آنکھوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ مقام کس نے دیا ہے؟ کیا مغرب والوں نے دیا ہے؟ دین اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب لے کے لاؤ، ایسا دین لے کے لاؤ کہ عورت کو اتنا مقام دیا ہو، عورت کو جس نے تحفظ دیا ہو۔ دین اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے شوہر اور بیوی کے حقوق متعین کیے، مقرر کیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح تمہارے حقوق ہیں اسی طرح تمہاری بیویوں کے حقوق بھی ہیں۔ اگر تم اچھا کھاتے ہو ان کو بھی اچھا کھلاؤ، جس طرح کا تم پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے پہلے اپنی اوقات کو دیکھو، دین اسلام سے پہلے کیا ایسا تصور، یا اب دیکھو ادیان کو پڑھ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب ملتا ہے جو شوہر کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو وہی پہنا جو تو خود پہنتا ہے؟ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ دین اسلام ہی ہے، دین اسلام ہی ہے جو کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم مرد کا لباس ہے، مرد تیرا لباس ہے۔ اب لباس کی خوبیاں کیا ہیں؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کا کیا فائدہ ہے؟ لباس انسان کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے، چھپاتا ہے، انسان کے لیے زینت کا باعث ہے۔ تو مرد کی زینت ہے، مرد تیری زینت ہے، تو مرد کے عیبوں کو چھپاتی ہے، مرد تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ یہ تصور کس نے دیا ہے؟
یہ دین اسلام نے دیا ہے، آج دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے۔ اور تجھے اگر ماں بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کتنے حقوق دیے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد تجھے حق دیا ہے کہ اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو۔ کیا تم وہ نظام چاہتی ہو جس نظام میں پتہ ہی نہیں کہ میری ماں کون سی ہے؟ کیا وہ نظام جو ہے وہ تمہیں چاہیے؟ دین اسلام سے پہلے تیری اوقات کی آئی تھی، کسی آدمی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میری اصل ماں کون سی ہے۔ آج وہی نظام چاہیے۔ دین اسلام نے تجھے جو ہے وہ عزت دی ہے، مقام دیا ہے۔ آج اس دین کا مذاق اڑایا جائے، آج اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو مقام دیا ہے، دین اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، کسی اور دین نے جو ہے وہ عورت کو مقام نہیں دیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اگر اور ایک روپ میں دیکھو تو عورت جو ہے اور مرد ایک دوسرے کو برابر، ایک دوسرے کے برابر کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کے بھائی قرار دے رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے جو عورت کو عزت اور احترام دے رہا ہے۔ دین اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اور عورت کو تحفظ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آیا، آقا علیہ السلام سے آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دو، مجھے زنا کی اجازت دے دو، کیونکہ پہلے اس کو عادت پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو ہے وہ جرم ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس سے جو چاہے شادی کر لے، جس سے جو چاہے جو ہے وہ پکڑ کے لے جائے، اسے استعمال کرے۔ اے تیری اوقات تو یہ تھی کہ بھیڑ بکری تجھے سمجھا جاتا تھا۔ دین اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے تجھے تحفظ دیا ہے۔ چار دیواری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ صحابہ دوسرے جو ہے وہ غصہ کر رہے ہیں، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھاتا ہوں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے کیسے سمجھایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو چاہتا ہے کہ تیری بہن پہ ایسی کوئی انگلی اٹھائے، تیری ماں پہ، تیری جو ہے وہ بیوی بیٹی پر کوئی انگلی اٹھائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو برداشت نہیں کروں گا۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اور دین اسلام جو ہے یہ سب کو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو اسلام جو ہے وہ بھائی بھائی قرار دیتا ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سارے کے سارے جو ہے وہ بھائی ہو۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، دین اسلام نے سب کو برابری دے دی، سب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ دین اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، عزت دی ہے، اور آج عورت جو ہے وہ اپنے حقوق کا نام لے کر اسلام کا مذاق اڑائے۔ جس اسلام نے عزت دی ہے، جس اسلام نے بلند کیا ہے، جس اسلام نے محفوظ کیا ہے اس کی عزت کو، آج اس اسلام کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے۔ کیا باپ جو ہے وہ اتنا ہی ظالم ہے؟ جس باپ نے جو ہے وہ بچپن سے پرورش کی ہے، کمائی کر کے، محبتوں سے اس نے پالا ہے، پوسا ہے، تجھے تعلیم دلوائی ہے، آج جوان ہو کے وہی باپ جو ہے وہ تیرا جو ہے تیرے اوپر ظلم کرنے والا بن بیٹھا ہے۔ وہی بھائی جو تیری عزت کے لیے مر مٹنے والا، آج اس بھائی کے خلاف کھڑی ہو کے اس سے جو ہے وہ حقوق مانگ رہی ہے۔ وہ شوہر جو تجھے کما کے لاتا ہے اور تیری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، آج اس کے خلاف کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ مجھے حقوق چاہیے۔ در حقیقت
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے دوری ہے، اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ اولادوں کی پرورش تو دی ہے، اولادوں کو تعلیم تو دی ہے، لیکن مغرب کی تعلیم دی ہے، اس تعلیم کا اثر اس پہ ہوا، آج اس کی نکالی جو ہے وہ اتاری جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیتے، اپنے بچیوں کی اسلام کے مطابق جو ہے وہ تربیت کرتے، آج یہ چیز ہمارے سامنے نہ آتی۔ آج ہم اپنے بچیوں کو جدید تعلیم کا نام دے کر جو ہے وہ انگلش پڑھاتے ہیں، فزکس سائنس پڑھاتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بچیوں کو کم از کم ادب تو سکھاؤ۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مؤدب دنیا میں آیا ہے؟ جس کو نمونہ ہم نے سمجھ لیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ادب سکھانے والا ہے، نبی سے بڑھ کر اس کا اسوہ ہم نے اپنا لیا، وہ کون سی ہستی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھ کے نمونہ جس کو ہم نے بنا لیا ہے، اسوہ اور آئیڈیل ہم نے سمجھ لیا ہے؟ اپنے بچوں کو ہم نے دین کی تعلیم نہیں دلوائی، ہم نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھایا، ہم نے ان کو یہ نہیں سکھایا یہ تیرا باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ جب ہم نے بتایا نہیں تو انہوں نے مغرب کا جو نظام لیا ہے، مغربی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے تو اسی کے مطابق ہی پھر سڑکوں پہ نکل کے کہنا ہے نا ہمیں یہ حقوق چاہیے۔ اگر دین اسلام پڑھا ہوتا، ان کو پتا ہوتا کہ اسلام نے جو ہمیں عزت دی ہے کسی اور دین کے اندر ہمارے لیے عزت نہیں ہے، دین اسلام ہی وہ دین ہے جو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اگر دین اسلام کو جو ہے اس کا مطالعہ کیا جائے اور سابقہ ادیان کے ساتھ موازنہ کیا جائے، یقیناً عورت کو اپنی اوقات سامنے آ جائے گی۔ عورت اوقات اپنے جو ہے وہ بھلا بیٹھی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو مغربیت کا جو ہے وہ سایہ پڑ گیا، وہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی، جو کچھ وہاں سے سیکھا ہے آج جو اسی کے مطابق جو اپنے حقوق جو ہے وہ مانگ رہی ہے۔ اور یہ فساد اسی لیے وبا ہوا، صرف عورت کا قصور نہیں، ہم بھی شامل ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہر آدمی کی زبان پہ تو آج یہ ہے کہ عورت غلط کر رہی ہے، عورت جو ہے وہ دین اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے، کیا ہم اس میں شامل نہیں ہیں؟ یہ بچیاں کس کی ہیں؟ یہ کس نے ان کو جنا ہے؟ کس نے ان کی پرورش کی ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو برا کہہ رہے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو غلط کہہ رہے ہیں کہ بے پردگی پھیلا رہی ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ ان کی پرورش کس نے کی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارا بھی قصور ہے۔ اگر اس کو سدھارنا ہے تو پھر ہر بندہ اپنے آپ کو سدھارے، اپنے گھر کو سدھارے، بجائے کہ جو ہے وہ ان کی ویڈیوز لے کر یا ان کی تصویریں لے کر جو ہے وہ نیٹ پہ جو ہے وہ پھیلاتا رہے کہ یہ دیکھو عورتیں کر رہی ہیں۔ جب باہر والے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ مسلمان اپنی بچیوں کی جو ہے وہ ویڈیو پیش کر رہا ہے۔ یہ ہم اپنا جو ہے اپنے آپ کا جو ہے وہ آئینہ دوسروں کو دکھا رہے ہیں۔ دیکھنا ہمیں چاہیے تھا، ہم دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو کیا لیا ہے۔ دین اسلام سے ہم دور ہوئے تو اس سرزمین پہ جو ہے وہ فساد پھیلنا شروع ہوا، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو اس سے بری جو ہے وہ قرار دینے لگے اپنے آپ کو، حالانکہ ہم جو ہے وہ خود اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو ہمارے سامنے آ رہا ہے ہمارے ہاتھوں کی بھی کمائی ہے، ہم بھی اس کے اندر حصے دار ہیں، ہم بھی شامل ہیں۔ یاد رکھیے دین اسلام ایسا دین ہے، ایسا دین ہے، کوئی اس کے مقابلے کا دین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمدہ دین، پسندیدہ دین، اور جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے وہ دین جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ عزتوں کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے کہے مجھے یہ پسندیدہ دین ہے، اس دین کے اندر خرابیاں ہو سکتی ہیں، وہ دین غلط ہو سکتا ہے، اس کے اندر عورت کی جو ہے وہ عزت کی حفاظت نہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر عورت کے حقوق متعین نہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔
در حقیقت ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین اسلام عورت کو سکھایا نہیں ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین سکھایا نہیں ہے، دین اسلام سے جو ہے وہ غافل ہے۔ اس لیے جو دین انہوں نے پڑھا ہے، جو انہوں نے سلیقہ سیکھا ہے، جس کا اثر ان پہ ہوا ہے، آج وہ اسی وجہ سے وہ سڑکوں پہ نکل کر وہ جو ہے وہ دعوے کر رہی ہے کہ ہمیں حقوق پورے نہیں دیے جا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام سے محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، اور ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت کریں جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ یا اس وحی پر علم، اس وحی پر جو ہے وہ عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اس لحاظ سے کرو۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نبی کی تعلیمات کا ہمارے اوپر رنگ نظر آنا چاہیے، اور ہم اپنے اولادوں کو بھی اس رنگ میں رنگیں، تو پھر یہ نوبت اور رسوائی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ پھر ہم تبصرے نہیں بلکہ فخر سے ہمارے سر جو ہے وہ بلند ہوں گے، اور مغرب ہماری طرف دیکھ کے جو ہے، ہماری طرف دیکھ کے وہ جو ہے رشک کرے گا کہ ہمیں بھی اسلام جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آج جو ہے ہم شرمندہ ہے نام اسلام کا دیتے ہیں، اور ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں۔ یہ حقیقت میں ہمارا اپنا کردار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ اپنی ہی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔